نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان. پیچھے ہم نے جو بات کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی اس آیت کے مناسبت سے کہ یہود اپنی کتاب تورات پر بھی عمل کرنے والے نہیں تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جو بھی تورات پر عمل کرنے والا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان کے دولت سے نوازا ہے. لیکن اصلاً اکثر یہود وہ اپنے تورات کی بھی منکر تھے، تورات کی بھی مخالف تھے. اور اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے آیتوں کے روشنی میں جانتے ہیں کہ یہ وہ رسول ہے، لیکن زندگی بھر انہوں نے مخالفت کی اور اس مخالفت میں مدینہ المنورہ سے نکالی بھی گئے اور ان کو جلاوت نہیں دیکھنی پڑی اور کچھ قتل کیے گئے. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب تورات پر عمل کرنے والے نہیں تھے تو ضرور بے ضرور شیطان کے راستے پر لگے ہوئے تھے، اور شیطان کا ایک راستہ جادو سیکھنا سکھانا یہ تھا. اور جب بندہ خیر کو جان کر اس کو نہ اپنائے شر میں ضرور استعمال ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کرنے لگ گئے، پیچھے لگ گئے، ما اس چیز کے تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. واتبعوا، اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی میں پڑھتے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، مگر شیاطین کفر کرتے تھے. کیا کفر؟ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو. علم یعلم تعلیما، باب تفعیل سے ہے، سکھانا. یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو. وما انزل، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے. مائے موصولہ ہے اور یہ عطف ہے واتبعوا پر، کہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے. انزل، جو اتارا گیا تھا، جو چیز اتاری گئی تھی، علی الملکین، دو فرشتوں پر، بے بابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت دو ملائکہ تھے. وما يعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تو فقط آزمائش ہے. فلا تکفر، سو کافر نہ بن، کفر نہ کر. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ چیز، یفرقون، جس کی جدائی ڈال دیتے تھے، بھی، اس چیز کے ذریعے، اس سحر کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے، اس ٹونوں کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، مرد میاں اور بیوی کے درمیان. اوپر جو ہے نا یعلمو، اور اسی طریقے سے یعلمون، یعلمان، یعلمون جمع کا صیغہ
युअल्लिमान तस्निया है, यहाँ पर फयतअल्लमून सीखना है, वहाँ पर क्या है सिखाना, और यहाँ पर क्या है सीखना। फयतअल्लमून बाब तफ़अुल है, बाब तफ़अुल से है सीखना। फयतअल्लमून तो वो सीखते थे, मिनहुमा उन दोनों फरिश्तों से, माँ वो चीज़ वो जादू, युफ़र्रिक़ूना के तफरीक डालते थे, जुदाई डालते थे, बिही उस जादू के ज़रिए, ही ज़मीर उस चीज़ के तरफ, उस जादू के तरफ, उन बातों के तरफ जो अल्लाह ने बतौर इम्तिहान उन मलाइका को दिए थे। बैनल मर्इ व ज़ौजे, मियाँ बीवी के दरमियान, मर्द और उसकी बीवी के दरमियान। वमा हुम और नहीं थे वो, बेदारीन बिही हिरगिज़ ज़रर देने वाले इसके ज़रिए, इस जादू के ज़रिए, मिन अहदिन किसी को भी, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी जादू के ज़रिए अगर कोई किसी को ज़रर देना चाहे तो नहीं दे सकता मगर अल्लाह की इज़्न से, जब अल्लाह ने उसके लिए इरादा किया हो। वयतअल्लमून और वो सीखते थे, माँ वो चीज़ वो जादू, यदुर्रुहुम जो उनको ज़रर देता था, वला यनफ़उहुम उनको नफ़ा फ़ायदा नहीं देता। वलक़द अलिमू और यकीनन वो जान चुके थे, लमनिश्तरा हो कि अगर कोई इसको ख़रीद ले, यानी ये सीख ले, इश्तरा हो, क्योंकि ऊपर मलाइका की बात गुजर दी है ना कि इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम तो फ़कत आजमाइश है, कुफर नहीं करो, ना सीखो। तो वो जान गए थे कि अगर किसी ने ये चीज़ ख़रीद ली, यानी ये तालीम हासिल कर लिया, ये जादू सीख लिया, तो क्या होगा, मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, नहीं होगा लहू उसके लिए, फिल आखिरत आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा, यानी जन्नत का कोई हिस्सा उसका नहीं है आखिरत में, जहन्नम ही जहन्नम है। वलबिसा मा शरऊ बिही अनफुसहुम और यकीनन बहुत बुरी है वो चीज़, शरऊ बिही जिसके ज़रिए बेच दिया इन्होंने, अनफुसहुम अपने आप को, लौ कानू यालमून काश के वो जानते, लौ कानू काश के वो होते, यालमून जानने वाले, काश के वो जानते। अच्छा, आयत का तर्जुमा तो कल भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह ताला, और अगर मुझे फुर्सत मिली, वक़्त मिला तो ये व्हाट्सएप पर लिखना, हमारे लिए कुछ मुश्किल होता है, और न मैं ये आयत जो है ना जुमला जुमला करके भेज दूँगा इंशाअल्लाह ताला, पश्तो उर्दू दोनों मजमुओं में, ताकि आसान हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहूदियों के अपनी किताब को छोड़ने की वजूहात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किए हैं। बहुत सारे वजूहात थी। एक ये कि वो जादू टोनों के पीछे पड़ गए, और ये हकीकत है जो लोग कुरान को छोड़े तो इन चीज़ों के पीछे ज़रूर पड़ते हैं, और उनकी ज़िंदगी इस पर ज़ाया हो जाती है। और जादू सीखना कुफर है, जादू सीखना कुफर है, लोगों के लिए जादू करना कराना कुफर है। लेकिन जो बात आज मैं बयान करने वाला हूँ इख्तिसार के साथ, हमारे पास टाइम कम रहता है, जादू में असर है। जादू में क्या है? असर है। जादू के असर से इनकार कुरान से इनकार है। ये मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि तौहीद के कुछ दावेदार वो कहते हैं कि जादू में असर नहीं है, हालांकि कुरान ने जादू का असर जिक्र किया है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے بارے میں بات کی ہے کہ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان سے نوازا اور وہ قتل بھی کیے گئے، شہید ہو گئے۔ ان کی اپنی نیت اچھی تھی، انہوں نے اپنے جادو کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ لیا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ میں تمہارے مقابلے میں اس سے وہ بڑھ کر قوی جادو لاؤں گا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جادو نہیں ہے تو انہوں نے ایمان لایا۔ ابھی دیکھیے وہاں پر اللہ رب العالمین، یہ تو قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے کئی جگہوں میں اللہ نے ذکر کیا، سورۃ طٰہٰ میں ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، کئی صورتوں میں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ نے ذکر کی ہے، پیدائش سے پہلے بھی، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، پھر مدین والوں کے ساتھ بھی، پھر واپسی پر بھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جتنی بھی آیت ہے اتری ہے نا انبیاء کے بارے میں، اکثر آیتیں کن کے بارے میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آ گیا کہ یہ رسیا تو دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، رسیا نہیں، سانپ بن کر۔ یہ خیال پر اثر ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی سمجھتے ہو، یخیل، وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ ایک دوسرے جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو بڑے خوف میں ڈالا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا تو پھر وہاں پر کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ تو کیا جادو کو ہم اس طرح مانے کہ پیغمبر کے معجزے پر بھی غالب آ جائیں؟ لیکن اثر ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے، اثر ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کے آخری سورت سے پہلے ایک سورت، سورۃ الفلق، اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا، اور یہ سورت آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ مانن اس کو یاد کرے، جو معنی کے ساتھ یاد ہو جائے نا کسی کو، تو اس سورت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرور کا ذکر کیا ہے، آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان شرور سے اللہ کے پناہ میں آؤ گے۔ قل کہیے اعوذ برب الفلق، میں رات کے اندھیرے کو پاڑنے والے رب کے پناہ میں آتا ہوں۔ فلق، جس نے اندھیرا پاڑا اور روشنی نکالا اس سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اور یہ جو چوتھی آیت ہے نا، اسی لیے میں نے یہ سورت پڑھی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں لگا کر پونتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد عقد کی جمع ہے، گرہیں لگا کر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، کرنے دو، لیکن دل میں ہو، لیکن وہ اپنے حسد کو ظاہر کرے نا، اور تیری دشمنی کے در پہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کے پناہ میں آ جاؤ، کہیں وہ تیرے لیے کوئی کھڈا نہ کھولے۔ یہ بہت بڑی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کو 5 وقتہ نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، جو لوگ، میں نے درس کی شروع میں کہا نا کہ اگر اپنے آپ کو حق میں استعمال نہیں کرو گے تو باطل میں استعمال ہوگے، اتباع سنت میں استعمال نہیں کرو گے تو بدعات میں استعمال ہوگے، موحد نہیں بنو گے، توحید نہیں سیکھو گے، شرک میں واقع ہوگے۔ تو 5 وقتہ فرض نمازوں کے بعد لوگ طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں،
اور یہ نہیں دیکھتے کہ جس رسول کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کا کیا طرز عمل تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے 5 وقتہ نمازوں کے بعد، 5 نمازوں کے بعد. اور پھر فجر کے نماز کے بعد جو اذکار ہے نا، اذکار الصباح والمساء، صبح کے اذکار اور مساء شام کے اذکار، اس میں اللہ کے رسول 3 بار پڑھتے. ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھتے. اور رات کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو تینوں صورت اللہ کے رسول پڑھ کر پھر اس طرح ہاتھوں میں گھومتے اور پھر جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پہنچتا وہاں تک اپنی جسم کو اس پر جو ہے لگاتے اور مس کرتے. تو میرے بھائیوں، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان عورتوں کے شر سے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں جو گرہ لگا لگا کر اس میں پونکتی ہے. ابھی توجہ دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 360 بتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اتعبدون من دون اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. ایسو کی بندگی کرتے ہو، اگر ان کی بندگی کرو تو دنیا میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، اور اگر نہ کرو تو کوئی ضرر نہیں ہے اس میں، آخرت میں تو ضرر ہے اگر کرو گے تو. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو معبودان باطلہ ہے، یہ جو بت ہے، ان کی مورتیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اگر ان کی بندگی نہیں کرو گے تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی، فرمایا نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہاری آواز کو سن سکتے، نہ تمہاری جو ہے نا حاجت کو پوری کر سکتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. وہ ذات جو دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، جس نے تمہارے لیے دن رات اور سمندر بحر و بر سب کچھ کام میں لگا دیے ہے، یہ تمہارا حقیقی رب ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اس ذات کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کی اوپر چھلکی کی بھی مالک نہیں. کھجور کی گٹلی تو بہت بڑی بات ہے نا، اس سے تو ایک درخت اگتا ہے، جس درخت کے ذریعے منوں کے حساب سے کھجور ہوتے ہیں. گٹلی تو بہت بڑی چیز ہے، گٹلی کی اوپر چھلکا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا اس کی بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان کو پکارو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بطرز محال سن بھی لے تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں یہ باتیں بتائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گرہوں میں پونکنے والی عورتوں کے ان پونکنے میں شر ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے پناہ میں آؤ. سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں؟ یہ آیت میں نے اسی لیے پڑھی کہ جو لوگ جادو کے اثر سے انکار کرتے ہیں، حقیقت وہ قرآنی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی توحید کوئی توحید نہیں. یہ توحید شیطانی ہے. توحید رحمانی وہ توحید ہے جو ہمیں اتباع رسول میں ملی ہے، کیونکہ توحید کو سکھانے والے انبیاء ہیں، اور ہمیں توحید سکھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے بات کو؟ اللہ نے فرمایا رات کے اندھیرے کے پاڑنے والے رب کے پناہ میں آؤ، اس کے مخلوق سے جن میں شر ہے اس سے اللہ کے پناہ میں آؤ. رات کے اندھیرے سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے اللہ کے پناہ میں آؤ. گرہوں میں پونکنے والے عورتوں کے شر سے
اللہ کے پناہ میں آؤ، حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ کے پناہ میں آؤ۔ اگر سحر میں اثر نہ ہوتا تو کیا اللہ فرماتا کہ میرے پناہ میں آؤ ان چیزوں سے؟ اللہ رب العالمین اس طرح فرماتا جس طرح بتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گرہ لگا لگا کر ان کی پونکوں میں اثر ہے، لیکن یہ اثر اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ فلہٰذا میرے بھائیو، ہم اپنی اس آیت کی طرف پھر پلٹتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اچھا وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے اس چیز کے پیچھے لگ گئے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، جو پڑھتے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ کل میں نے وہ نگین سلیمانی وغیرہ وہ انگوٹھیوں کے بارے میں کہا تھا، لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام کو کیا نسبت دیتے ہیں دیکھو، تو جن کے ہاتھوں میں اس طرح کی نگینے دیکھو نا، انگوٹھی دیکھو، اس سے پوچھو اس کو کیا کہتے ہو، اگر وہ کہے کہ یہ نگین سلیمانی ہے، کہو کہ توبہ کرو اس سے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے۔ کیا کفر؟ یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو اتاری گئی تھی، اس تعلیم کے پیچھے لگ گئے جو اتاری گئی تھی، علی الملکین، دو فرشتوں پر، بے بابل، ہاروت و ماروت، بابل شہر میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت ہے۔ دیکھو اس ماں کو لوگ مائے نافیہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ مائے موصولہ ہے، واتبعوا کے ساتھ اس پر عطف ہے۔ یہ کیوں؟ آگے جو سیاق سباق ہے نا، پورے آگے اور پیچھے آیت، یہ مائے موصولہ کے کام کے لیے ہے۔ کیسے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے، من احد، کسی کو بھی، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو فقط آزمائش ہے، فلا تکفر، یہ سیکھ کر آتے، فلا تکفر، سو کفر نہیں کرنا، مطلب ہے کہ یہ سیکھو گے ہم آزمائش ہے، ہم فقط آزمائش ہے، کفر نہیں کرنا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے نا قیامت تک، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ جیسے کہ دجال قیامت کے قریب آئے گا اور اللہ رب العالمین دجال کو کچھ اختیارات دے گا، اور اختیارات اصل میں باطل ہوں گے، لیکن قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، لوگوں کی امتحان کے لیے اللہ رب العالمین ان کو بھیجے گا، وہ آئے گا۔ اسی طریقے سے ان کی بات تھی فلا تکفر، لیکن وہ رکتے نہیں تھے، فیتعلمون، تو وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز، وہ تعلیم، یفرقون، جو جدائی ڈالتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، بھی، اس چیز کے ذریعے، اس تعلیم کے ذریعے، اس سحر کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، وما ہم، اور نہیں تھے وہ ہرگز، بضارین بہ من احد، کسی کو بھی ضرر نہیں دے سکتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔
اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں جو میں نے ذکر کیے. اگر کوئی جادو کرنا چاہے نہیں کامیاب ہوگا، کامیاب ہو بھی جائے آپ کے لیے اللہ نے امتحان، آپ کو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، پھر بھی آپ کامیاب رہو گے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ اس چیز کو، يَضُرُّهُمْ جو ضرر دیتا تھا، وہ چیز وہ ضرر دیتی تھی ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور نفع نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ ضرور بھی ضرور، یقیناً جس نے بھی اشترا ہو اس چیز کو سیکھ لیا، یعنی اس تعلیم کو حاصل کر لیا، مَا لَهُ نہیں ہوگا، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور یقیناً بہت بری ہے وہ چیز، ما شروا بہ جس کے ذریعے بیچ دیا انہوں نے، انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، اگر جانتے تو یہ کام نہ کرتے، اگر اپنے آخرت کو جانتے تو نبی کی اتباع میں آتے، نبی پر ایمان لاتے. جو یہودی اپنی تورات پر عاملین تھے اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا، لیکن جو سحر اور جادو اور ٹونوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ رب العالمین نے نبی کی اتباع سے محروم کر دیا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.